کسی نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ اگر مدینے سے سونا خرید کر اپنے گھر میں رکھا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پوچھنے والی بہنیں آپ سمجھ جائیں۔ تو بہن کو میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے چاہا کہ اس کو شامل کر لوں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں نسبتیں ہیں، بالکل اس کی ایک حیثیت ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک گھر میں دعا کریں، ایک آپ مسجد میں دعا کریں، اکیلے دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، ایک کعبۃ اللہ کے سامنے کریں، روضہ رسول کے سامنے کریں، کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ یہ نسبتیں، تعلق، مقامات، اوقات، یہ ہماری چیزوں کی تاثیر کو بڑھاتے ہیں، بعض جگہ کوئی مقام گھٹا دیتا ہے۔ جیسے گھر میں کریں تو کم فضیلت، لیکن اگر آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کریں تو بڑی سعادت کی بات اور اس کے قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت تو ٹھیک ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کی جانب سے بیان شدہ نہیں ہوتی، ان کو اس طرح بیان کرنا کہ ہماری نسلوں کو آگے یہ لگے کہ شاید یہ بھی ایک شریعت کا حصہ ہے اور شریعت نے بیان کیا ہے، اور پھر ہم جو شریعت نے باتیں بیان کی ہوں ان پہ توجہ نہ کریں کہ کیا کیا چیزیں باعث برکت ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بنا کر اپنے پاس سے کچھ چیزیں وضع کر لینا، ایجاد کر لینا، اسی سے پھر ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور لوگ اصل دین سے ہٹتے ہٹتے ایک نئے اپنے خود ساختہ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اب خلاصے کلام کیا ہوا؟ مدینے کی ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، اور بالکل اس کی نسبت بہت اچھی ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا کہ گھر میں لا کے سونا رکھ دو گے وہ بھی مدینے کا تو برکت بہت زیادہ ہوگی، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ایک حسن ظن تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی چیز لائیں گے برکت، تو پھر وہ سونے کے ساتھ ہی کیوں رہی؟ آپ وہاں سے ایک کھجور لا کے یا گٹھلی لا کر وہ اپنے گھر میں رکھ لیں، برکت ہو جائے گی، کیونکہ مدینے کی ہے نا، اصل تو نسبت مدینے کی ہے، نہ کہ سونا اور چاندی، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ اس لیے بہرحال آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ لے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جملے نہ کہے جائیں، برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔